امام علی مقام کے یہ جانثاروں کی جو جماعت تھی کمال کے لوگ تھے، کبھی ان کو تعداد پر اور کبھی ان کی طاقت پر غم نہیں ہوا اور خوف نہیں آیا. 82 لوگ تھے اور جانثاران اہل بیت میں اب جو شمار ہوتا ہے سنیے. یہ حالات جب بدلنے لگے، شام کا وقت آیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر بن یزید آیا، عمر بن سعد سے کہا، شمر ذی الجوشن سے کہا کہ کیا حسین جو 3 باتیں کہہ رہے ہیں تم کو ان میں سے کوئی منظور نہیں؟ عمر بن سعد نے کہا میں مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ شمر ذی الجوشن خط لے کر کے آیا ہے. عبید اللہ بن زیاد صلح چاہتا ہی نہیں، وہ صرف قتل حسین چاہتا ہے. عمر بن سعد سے یہ حر بن یزید نے کہا تو پھر تجھ پر افسوس ہے، تیرے باپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، تجھ پر افسوس ہے، تو نے خاندان نبوت کو دیکھا ہے، ان کی پرورش کو دیکھا ہے، تو کیا تو تلوار اٹھائے گا حسین کے خلاف؟ حر بن یزید یہ کوئی دوسرا آدمی نہیں، یہ سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر آنے والا خود ہی پوچھ رہا ہے کیا تم لوگ حسین کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے؟ عمر بن سعد نے کہا ہم مجبور ہیں، تلوار بھی اٹھائیں گے اور ان کا سر بھی کاٹیں گے. اتنا سننے کے بعد حر بن یزید نے فوج کو دھکا دے دیا 1000 کی، کہا یہ ساری فوج، یہ ساری طاقت تمہیں مبارک ہو، میں جاتا ہوں شہزادہ رسول کے پاس. اس لیے کہ درمیان میں کھڑے ہو کر حر بن یزید نے پکار کر کہا، لوگ کہہ رہے تھے اے حر بن یزید تو کیا کہہ رہا ہے یہ سب باتیں؟ حر بن یزید نے کہا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے آج فیصلہ دیا ہے، اور تو چاہے تو دوزخ لے لے چاہے تو جنت لے لے، اس لیے کہ میں جنت کے حسین چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور کسی قیمت پر میں جنت کو سودا نہیں کر سکتا. اس لیے فوج تمہیں مبارک، میں رسول اللہ کے اس شہزادے کے پاس جا رہا ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے. حسین کی طرف سے کس شہزادے نے ڈھول بجائے؟ یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا آغاز کرنے کے لیے ڈھول بجائے گئے، طبلے بجائے گئے، نقارے، اور اس کے بعد پھر بگل بجا کر کے لوگوں نے اعلان کیا کہ جنگ چھڑ گئی ہے. حیرت ہوتی ہے ان ظالم کتوں پر کہ رسول اللہ کے خاندان کے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہزادوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کے نامردوں کی فوج جمع کر لی اور جنگ کا اعلان کرتے ہو. پھر بھی حسین اعظم کا ایک شہزادہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، منہ پھیرنے کو تیار نہیں. جنگ کا بگل بج گیا تو گھر کے اندر سے خیمے سے عورتیں سہم گئیں کہ کیا حقیقت میں یہ پوری فوج ہم پر ٹوٹ پڑنے والی ہے، یہ رسول اللہ کی امت ہے. امام علی مقام نے کہا صبر صبر. پھر عمر بن سعد جو سپہ سالار تھا یزیدی فوج کا، لوگوں کو بلایا اور جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس شخص کو بلایا اور کہا گواہ رہنا. کمان میں تیر ڈالتا ہے اور سب سے پہلا تیر امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا، کہا تم لوگ گواہ رہنا، جنگ کی ابتدا کرنے والا میں ہوں، سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، تاکہ امیر المومنین یزید کے پاس سے مجھے انعام و اکرام ملے اور میرے لیے جو پروانہ رے کی حکومت کا دیا گیا تھا اس کا میں حقدار ہو جاؤں. یہ کیسی لالچ تھی، یہ کیسا حرص تھا، کیسا طمع ہے. عزیزان گرامی اوقات جنگ چھڑ گئی تو حر بن یزید جو شخص تھے جو خیمہ حسین میں 1 رات پہلے آئے تھے، امام علی مقام کے پاس آ کر کہتے ہیں گھوڑے سے اترے بغیر کہ امام مجھے جانے دیں، امام علی مقام مجھے جانے دے. امام علی مقام کے دستے پاک کو چوم کر وہ میدان میں آئے. یہ سب سے پہلے انسان تھے جو کوفیوں کو للکارتے ہوئے کہا تمہیں پتہ ہے کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ مجھے کوفہ کا پہلوان کہا جاتا ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو آؤ. کوفی ویسے ہی بزدل لوگ تھے، تلواروں کی جھرمٹ میں آتے اور جھنڈ میں حملہ کرنے والے لوگ. یہ حر بن یزید کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. عمر بن سعد بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کر دھکا دے کر بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے مقابل میں، جاؤ اس کے مقابل میں. حر بن یزید کا حال یہ تھا بپھرا ہوا جیسے انسان ہو اور جو قریب آئے گاجر مولی کی طرح اسے کاٹ کر ٹکڑے کر دے. ایک ہی حر بن یزید ہے
تقریباً کچھ گھنٹوں میں 120 لاشیں گرا چکا تھا. وہ کس کی لاشیں تھی؟ حر بن یزید نے یزیدیوں کے خیمے کے اندر ایسی کھلبلی مچا دی تھی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ایک دن خیمہ حسین میں آنے والے حر بن یزید کی طاقت کا حال یہ ہے، وہ چند گھنٹوں میں 120 یزیدیوں کے پسینے نکال دے، بلکہ ان کے خون کو زمین پر بہا کر کے دنیا کو یہ بتا دے، ایک دن سے اگر دامن سے دابس وابستہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے، تو پھر رسول اللہ کے خاندان میں حسین کی گود میں پلے ہوئے شہزادوں کی طاقت کا حال کیا ہوگا. اسی لیے میرے عزیزو، حر بن یزید کو کئی جتھے مل کر کے حملہ کر کے حر بن یزید کو شہید کرتے ہیں. زہیر بن قین بجلی جو قافلے میں امام علی مقام کے ساتھ ہوئے تھے وہ آئے، حبیب بن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ امام حسین کے جانثاروں میں سے ہیں، یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں. یہ آئے، اجازت لیے، اور امام علی مقام منع کرتے تھے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، مجھے بات کرنے دو. لیکن یہ جانثاران ایسے تھے، یہ محبان اہل بیت ایسے تھے، امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے، اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے. جتنے جانثار تھے سب آئے، اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا. حبیب بن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ آئے، اور زہیر بن قین آئے. یہ بھی دوپہر کے قریب قریب لڑتے رہے، زوال تک لڑتے رہے. یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے. کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے، موت کے گھاٹ اتر گئے، اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے، مولا علی کی اولاد، امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے، عبداللہ بن علی، زید بن علی، بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے. یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں. حضرت عباس علمبردار، یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں، یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ. یہ 5 بھائی آئے، اور یہ کہ بات دیگرے، انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور جام شہادت یہ کہ بات دیگرے نوش کرتے رہے. عزیزان گرامی وقار، یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون سے وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں. تو اب سیدنا عباس علمبردار، یہ امام حسین کے بڑے بھائی، یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں، یہ آئے، خیمے میں تھے، بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے. ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان، پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، 3 دن ہو گئے. میرے عزیزو، ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے، آج بھی روزے سے ہوں گے، ابھی دن نہیں ڈھلا ہے، لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے. کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے، جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. وہ صبر کا پیکر، وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے. کمال کے لوگ ہیں، کمال کے. بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے. حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں جاتا ہوں. وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا، نیزہ لیا، اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے. حضرت عباس جیسی وہاں گئے، کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، کوئی آ نہ سکا، سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے. اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے، جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے، کیونکہ خود بھی پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس تھی. کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں. جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا. کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں. مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں، عورتیں پیاسے ہیں. چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا، مشکیزہ لے کر نکل پڑے. عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی.
یہ جنگ مشکل ہو جائے گی. 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں. یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی, اس مشکزے کو جانے نہ دو. دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا. مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں. خیمہ حسین نظر آ رہا ہے. کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا, ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا. دونوں ہاتھ مونڈوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گھیرا ہو, ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن اس عباس کی جرات کو سلام, دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا, منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے, ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو. ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی. ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے. کٹ گئے بازو, لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا. جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا, اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی. پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں, مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا, شہید کر دیا. حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے, دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے, دوڑتے ہوئے چلے آئے. کوفی ہٹ گئے تھے, شہید کرتے اور ہٹ جاتے, اپنی خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے. کٹے ہوئے بازو, ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے, ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے. آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں, ہر سال جاتے دیکھتے ہیں, ان کے جو بازو ہیں کٹے ہوئے, ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے, سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے. اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے. 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی. آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری, اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاشے کو لائے, اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول, تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین, تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام. خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے, جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے. 22 سال کی عمر تھی, جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی. مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں. امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے, تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی, تم جاؤ گے. امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان, میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, مجھے جانے دیں. امام علی مقام نے بڑے آہ بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا. یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں. کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے, اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی. ایک کوفی شخص ہے, وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. چہرے پر وہ چمک تھی, رسول اللہ کی شباہت تھی. میرے آقا کا, خاندان اہل بیت کا یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا, پکارا حل من مبارزین, کوئی ہے مقابل والا.
تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو. ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا, بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا, ایک بہت بڑا, اس کو سانڈ کہا جاتا تھا. عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے. وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا, کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو, میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے, میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے. عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی, وہ حیدر کرار کا پوتا ہے, فاتح خیبر کا پوتا ہے, تجھے پتا ہے, مقابل میں جا. کہا نہیں, میرے 4 بیٹے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا, ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا. ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے. بڑے بیٹے کو بھیجا, امام قاسم کے پاس آیا. امام قاسم 3 دن کے پیاسے, لیکن تلوار ایسی چلتی تھی, ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا. دوسرا آیا, دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا. تیسرا آیا, اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح. چوتھا آیا, اس کو بھی مار دیا. ازرق اب بفر گیا, میرے 4 بیٹے ایک ایک بات دکھ رہی ہے, ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے. خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا, دہاڑتا ہوا, پکارتا ہوا, کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا, میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تجھے ختم کر دوں گا. امام قاسم نے کہا ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے, شہ سوار ہے, لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی. یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے, کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی. امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسے اس کو کہا, ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا, تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی. کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا. یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے, یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا, لہذا اس پر حملہ کرو. سارے لوگ تیروں سے, ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے. ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا. 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے. تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا, وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا. اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا. یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی. اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے. حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے, ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی. عرب کہتے تھے شباہت تھی, ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے, علی اکبر کو. یہ مولا حسین کے پاس آئے, ان کی عمر تو 19 سال کی تھی. 19 سال کا جوان آیا, کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے. حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو. حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے, امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے, اور ان کو پکڑ کر رونے لگے. امام زین العابدین نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو, کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو, کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے. وہ منظر میری نظروں میں ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں. امام زین العابدین نے کہا میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں, صبر کروں گا. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے. تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے ہیں, اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے, وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا. اور حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا, مارتے تھے, صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف. یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے.
بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر ایسے تھے صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے۔ امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی۔ تاریخ نگاروں نے بتایا علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں، کوئی پانی نہیں دیتا، میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے، تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا بتا بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے پیاس۔ امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر، تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہے۔ حضرت علی اکبر گئے، ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا، ظہر کا وقت آ چکا تھا، حضرت علی اکبر لڑتے رہے، ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر، اور امام علی مقام ہٹاتے رہے کوفیوں چھوڑ دو میرا بچہ جا چکا، چھوڑ دو میرا بچہ ختم ہو چکا ہے۔ کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے، کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے۔ میرے عزیزوں کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے، اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے ہیں اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمے پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے، گنتے تھے۔ حیرت ہوتی ہے، میں 1000 چاہتا ہوں کہ غم کا اظہار تنہائی میں ہو، مجمع میں نہ ہو، لیکن دل بے قابو ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے جو ہماری عقیدتیں جڑی ہیں، ہماری محبتیں جڑی ہیں، مولا حسین کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ان سے وابستہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے، اس لیے ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ جب امام حسین ان شہادتوں کو دیکھ رہے تھے، آپ کی بیوی چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی، علی اصغر کو کہا اس کو پانی پلا لائیں، ہو سکتا ہے اس پر رحم کر دیں گے۔ حضرت علی اصغر کو لے جا کر کوفیوں کے سامنے کہا تھا یہ بچہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا، اس سے تمہاری دشمنی نہیں، اس کو پلا دو، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اس کو کچھ پانی مل جائے، 6 ماہ کا ہے۔ کوفیوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا اور سیدھے علی اصغر کے گلے میں آ کر چبھا، وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا جان آفری کے سپرد کر دیا۔ مولا حسین کے ہاتھوں میں یہ روتا ہوا بچہ چلا گیا۔ امام حسین اس وقت ایک تیکھا جملہ سن رہے تھے، کڑوا جملہ کوفیوں کی طرف سے، مارا تو مارا لیکن یہ کہا اے حسین تمہارے بیٹے کو ایسا پانی پلائیں گے کہ دوبارہ نہیں مانگے گا۔ اور صحیح میں امام حسین خون میں لت پت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے واپس آ رہے تھے، اور بچہ جب خاموش تھا تو بیویوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا۔ بیوی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بچہ بہت خاموش ہے، پانی پلا دیا گیا؟ امام حسین نے کہا کہ ایسا پلایا کہ اب دوبارہ تجھ سے کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ یہ کہہ کر کے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی چھاتی سے الگ کر کے دکھایا تو گلا کٹا ہوا ہے، تیر چبا ہوا ہے، حلقوم سے خون رس رہا ہے۔ بیبیاں تمہارے صبر پر ہماری زندگیاں قربان، ہم میں سے کوئی تمہارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے، اے رسول اللہ کے خاندان کی بیبیوں سلام ہو تمہاری آنچلوں پر، سلام ہو تمہاری عزت و اطہار پر۔ ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا۔ اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج عاشورہ کا دن ہے، آج عاشورہ کا دن ہے امام عالی مقام کے لیے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ
کربلا کا خونی منظر ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ امام علی مقام نے دیکھا یکے بعد دیگرے میرے بھائی گئے، میرے عباس کے بازو کاٹے، میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، بچا کوئی نہیں تھا۔ ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا، جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں۔ امام علی مقام نے ماتھا چوما، کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ تجھے زندہ رہنا ہے، اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں، کون جوان ہے جو ان کا سہارا ہوگا؟ لٹا دیا بستر پر، تم آرام کرو۔ مولا زین العابدین سجاد کی قربانیوں کو بھی میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں۔ امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں لیٹے لیٹے دیکھتے تھے، جانتے ہو ان کی زندگی کیسی ہو گئی تھی؟ کربلا کے بعد جب یہ مدینے واپس گئے تھے تو کبھی بھی کسی قصاب کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے تھے، کھلا گوشت دیکھتے، کوئی کسائی جو گوشت بیچتا تھا، امام زین العابدین آتے تھے تو جلدی چادر ڈال دیتے گوشت پر۔ لوگ پوچھتے کیوں؟ کہا وہ جو امام آ رہے ہیں نا، ابھی یہ کچا گوشت دیکھیں گے رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا، ان کی زندگی ایسی ہو گئی تھی۔ امام زین العابدین ایک بار ایک کسائی کو بلایا اور پوچھا تم جانوروں کو کیسے ذبح کرتے ہو؟ کہا قبلہ رخ لٹاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں۔ چیخ ماری اور کہا دنیا والے جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، میرے باپ کو کوفیوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا، میرے گھر والوں کو 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا۔ ہر قربان ہونے والا جانور پانی پی کر کے ذبح ہوتا ہے، رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ بغیر پانی پیے دنیا سے گیا۔ یہ امام زین العابدین کی زندگی کا حال تھا۔ عزیزان گرامی وقار، غم ان کا حق تھا۔ کئی مرتبہ مدینے والے ان کے پاس آتے اور ان کو ہنسانے کے لیے کوئی باتیں کہتے ہیں، آپ ہنستے نہیں، زندگی بھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے غم ہو گیا، کبھی تو مسکرائیں۔ امام زین العابدین کہتے تم اس سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے باپ کے ٹکڑے ہیں، اس کے بھائی کے ٹکڑے ہیں، اس کے گھر کی عورتیں بے آبرو ہو گئیں، تم اس کے ہنسنے کی امید رکھتے ہو۔ لوگوں خیر کرو، شکر کرو کہ آنسو نکلتے ہیں، یہاں تو خون نکلنا چاہیے۔ یقیناً ان کے گھر پر جو حالات آئے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کے پاس ہوتے تو اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا۔ امام حسین عظیم، اس قائد کو لاکھوں سلام۔ اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے، سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں، پیٹی لے کر آئیں، اور اپنے بھائی کو اس صندوق کھول کر ایک جبہ پہنانے لگی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا۔ امام حسین نے کہا میری بہن، میری ہمشیرہ آج تو کیوں پہنا رہی ہے؟ کہا بھائی جان یہ جبہ میرے اماں نے دیا تھا، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا نے دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے، اور کہا تھا بیٹی اس کو سنبھالے رکھنا، میرا لاڈلا ایک دن میدان میں اترے گا، اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا، تو اپنے ہاتھ سے اس کو یہ جبہ پہنانا، اس لیے کہ اس کو اس کی ماں سے بڑی محبت ہے۔ امام حسین کو یہ کہتی ہوئی وہ جبہ پہناتی رہی۔ امام علی مقام اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے، کیوں نہ روئے؟ ایک امام مسلم ہیں جنہوں نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک بوڑھی عورت اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے۔ میں قریب جا کر پوچھا بی بی تم کون ہو؟ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی اور کہتی ہے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہا یہاں کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہا کل میرا بچہ یہاں گر کر شہید ہونے والا ہے،
اس میدان کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں. میرے عزیزوں، اس فاطمۃ الزہرا کے اس عظیم لاڈلے کا آخری دیدار ہے، جس کے حلقوم کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، ان کا آخری دیدار ہے. جو دوش پیمبر کا راکب سوار ہے، اس کا آخری دیدار ہے. جن سے شریعت مصطفیٰ چلی، اس کا آخری دیدار ہے. رسول اللہ کا جبہ پہنا، امامہ پہنا، حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، جعفر طیار کا پٹا اور حضرت امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیا. سارے تبرکات ایک ساتھ زیب تن کیے. امام عالی مقام یہ سارے تبرکات پہن کر خیمے سے نکلنا ہی تھا کہ عورتوں کی آوازیں آ گئیں. کہا چھوٹی سکینہ آئی اور کہا بابا جان، یہ کوفی تو 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ پلا سکے، آپ کے بعد یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین نے صرف اتنا کہا، سکینہ اللہ اس کے رسول کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں. سیدہ سکینہ سے کہا بیٹی چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے، تو اپنے حجاب کی پابندی رکھنا، تو اپنے پردے کی پابندی رکھنا. یہ آخری وصیتیں تھی اپنے خاندان کی اہلی عورتوں کے لیے، اور بیویاں یہ چہرہ دیکھتی رہ گئی. میرے عزیزوں، ہم تو جنازہ جاتے ہوئے لوگوں کا دیکھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، لیکن وہ زندہ جاوید گھر سے جب رخصت ہو رہا ہے دولہا بن کر، گھوڑے پر سوار ہوا، اور وہ عظیم ان کا گھوڑا، جو وفادار گھوڑا جو ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا، آج وہ گھوڑا بھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا. آگے بڑھنے کو اس کو ایڑ لگائی، اس کو مارا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا. مولا حسین نے دیکھا گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اور بار بار گھوڑے سے کہتی جاتی ہے کہ اے گھوڑے، اے سواری، میرے بابا جان کو نہ لینا، اس لیے کہ آج اگر تو سوار کر کے لے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئیں گے. ننھی سکینہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور کہا اس عظیم سواری کو نہ روکنا، اس لیے کہ آج میرے امتحان کا دن ہے اور تمہارے صبر کے امتحان کا دن ہے. یہ کہتے ہوئے امام علی مقام گھوڑے کو دوڑا دیے. یہ آخری دیدار تھا خیمہ حسین کی طرف سے. جو یہ شہزادہ گلگو قبا رسول اللہ کا یہ حسین شہزادہ نکلا تو میدان کربلا میں آ کر پھر وہ خطبہ دیا جو حر بن یزید کے سامنے دیا تھا، عمرو بن سعد کے سامنے دیا تھا. آج 10ویں محرم تھی، جمعہ کا دن تھا، اور عین ظہر کا وقت ہے. اس وقت حسین اعظم کربلا کے ریگزاروں میں خطبہ دیتے ہیں. اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا اور کہا کوفیو، کیا تمہیں میری نسبت پتا ہے؟ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے. کیا تم نے میرے متعلق نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کیا تمہیں میری نسبتیں نہیں معلوم؟ اور اگر ان حدیثوں پر تمہیں شک ہے تو ابھی جابر بن عبداللہ موجود ہے، ابو سعید خدری موجود ہے، ابھی کئی صحابہ رسول اللہ کے موجود ہیں، ان سے جا کر تحقیق کر لو. کیا میرے رسول نے یہ میرے متعلق نہیں فرمایا؟ اور کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی رسول کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو؟ یہ خطبہ ایسا دردناک تھا، کوفیوں میں اس کا اثر ہو گیا. کوفیوں کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو گیا. قریب تھا کہ وہاں بغاوت ہو جاتی، قریب تھا کہ لوگ تلواریں چھوڑ دیتے، قریب تھا کہ لوگ نیزے پھینک دیتے، ہلچل مچ جاتی، کیونکہ رسول پاک کے شہزادے کی زبان میں جو اثر تھا وہ کمال کا تھا. خطبہ سن کر کوفیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، رونے لگ گئے تھے. ایک طرف حسین اپنے خیمے کی طرف دکھاتے اور کہتے میرا کون سا بچہ اب بچا ہوا ہے، میرا کون سا بھائی اب بچا ہوا ہے؟ دیکھو تم نے میرے خیمے کو لوٹ لیا، میرے گھر کے ٹکڑے کر دیے. اب بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے خون سے رنگین نہ کرو اپنے ہاتھ. کوفیوں پر جب یہ تقریر اثر کرنے لگ گئی، عمرو بن سعد کھڑا ہو گیا. شمر دل جوشن جو حرام الدہر کمینہ انسان تھا، ذلیل ترین انسان تھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ بھی فصیح و بلیغ خطبہ دیتا تھا. کھڑے ہو کر کے اس نے گالیاں دینا شروع کیا، آپ کی عزت پر حملے کرنا شروع کیا. کہا یہ کذاب ابن کذاب ہے، جھوٹا جھوٹے کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. سب کو گالیاں دیا اور اس کے بعد کوفیوں سے کہا اگر تم میں سے ایک بھی بغاوت کر گیا تو میں یزید کے سامنے لکھ کر بھیجوں
گا, تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا, تمہارے خاندان اجاڑ دیے جائیں گے, کوفہ کو تہس نہس کر دیا جائے گا. خبردار کوئی حسین کی تقریر پر دل پذیر نہ ہونے پائے. اس کے بعد شمر ذی الجوشن کی تقریر اثر کر گئی. پھر لوگوں سے کہا گیا ہم حسین کی تقریر سے مائل نہیں ہیں, ان کی طرف رغبت نہیں کرتے, ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. امام حسین نے کہا اتمام حجت کے لیے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا, اب تمہاری مرضی, آؤ مقابل کے لیے. اب مقابل کے لیے جو لوگ آئے, حذیل ایک شخص تھا, اس کے بعد ایک عبداللہ بن سمدانی تھا, اور کئی لوگ ایسے ایک کے بعد دیگر آتے رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو نہیں کئی لوگوں کو مار کر گراتے رہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر چکے تھے. تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا, فاطمہ کا گل ازار, یہ فاطمہ کا شیر ہزاروں میں گھر گیا. عزیزان گرامی اوقات امام حسین لڑتے رہے, کئی لوگوں کو زخمی کرتے رہے, اور اس کے بعد وہی معاملہ, پیاس کی شدت, بیٹوں کا غم الگ ہے, بھائیوں کی لاشیں الگ ہے, بیویوں کا اکیلا ہونا الگ ہے. کتنا بوجھ لے کر میرا حسین لڑ رہا تھا, کتنی ذمہ داریاں لے کر یہ گھوڑے کا شہ سوار تھا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے رہے, تھک کر کے ان کی گردن جھک جاتی تھی, پھر تلوار اٹھاتے تھے, پھر لڑتے تھے, یہاں تک کہ عمر بن سعد نے اور شمر ذی الجوشن نے, خولی بن یزید نے, یہ سارے لوگوں نے بھڑکایا اور کہا ایسے نہیں جیسے اس سے پہلے ان کے خاندان کے بیٹوں کو پہنچایا گیا ہے موت کی تک, اسی طرح ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا. حسین ابن علی کے پاس 200 سواروں کو لایا گیا اور ہر جگہ سے تیر برسایا گیا. کبھی حسین کے جسم پر ادھر سے تیر آئے, ادھر سے تیر آئے, اپنے ڈھال سے بچاتے رہے, یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے آپ کے جسم مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے, کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا, چہرے پر بھی, سینے پر بھی, کندھوں پر بھی, پنڈلیوں پر بھی, رانوں پر بھی, پیٹ پر بھی, پیٹ پر بھی, ہر جگہ تیروں سے بوچھار. ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا, امام حسین کے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ تیروں کو نکال لیں, اور یہاں تک کہ گھوڑے سے اتر کر لیٹنے کا ارادہ کیا کیا, آپ کو یہ غم ستانے لگا زمین پر لیٹنے کے لیے جسم بھی باقی نہیں ہے, لیٹتے تو کوئی نہ کوئی تیر پر ہی لیٹتے اور تیر اندر چلا جاتا, گھوڑے پر ہی سوار رہے. پھر پکار کر کہا اے لوگوں دیکھو, پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں اذانیں ہو رہی ہوں گی اور ممبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہوگا, میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے, جمعہ کا دن ہے, رسول اللہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے. جمعہ کے دن لوگ نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے, اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ. کوفی ہٹ گئے, یہاں تک کہ تلواروں سے جو مقابلہ کرنے والے نامرد گیدڑ تھے قریب آنے کو تیار نہیں تھے, تیروں سے بوچھل کر دیا, چھلنی کر دیا, لیکن قریب آنے کو کوئی تیار نہیں, دور سے تیر پھینک کر کے حملہ کر رہے تھے. امام علی مقام ان کے تیروں کی طرف کوئی نظر نہیں فرمائی اور ان کی طرف نظر انداز کرتے ہوئے گھوڑے سے آپ پہلی مرتبہ اترے تھے اور میدان کربلا میں نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے نماز کے لیے رکعت باندھ لی. تاریخ میں یہ بتایا گیا چاہے وہ آپ نے نماز کی رکعت کے لیے باندھا ہو یا پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو, جو بھی ہو عبادت ہی تھی. ان کا قدم قدم وہاں عبادت تھا, ان کا لمحہ لمحہ وہاں عبادت تھا. امام علی مقام تھکان سے چور تھے. اس کے بعد جب آپ کا سر سجدے کی طرف گر پڑا, آپ سجدے کی طرف گرے, خولی بن یزید, شمر ذی الجوشن دنیا کے بدترین لوگ تھے, قریب آئے. ایک شخص نے آپ کی پیٹھ پر پاؤں رکھا, دوسرے نے آپ کی گردن پر تلوار رکھ کر کے آپ کی گردن مبارکہ کو جسم سے الگ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.